فائد اللہ صاحب، آپ چونکہ بہت مثالیں دے کے بات کرتے ہیں، تو دیکھیے ایک مریض اگر اسپتال میں 1 سال سے داخل ہے اور وہ 1 سال میں ڈاکٹر یہ کلیم کر سکتا ہے کہ دیکھیں جی میں نے اس کو مرنے سے بچائے رکھا ہے، لیکن دوسرا زاویہ بھی یہ دیکھنے کا کہ بہرحال وہ مریض صحت یاب ہو کر گھر بھی نہیں گیا، تو پچھلے 1 سال کی اکانومی کی سچویشن کیا ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا، لیکن بہتری کی طرف گامزن بھی تو نہیں ہو سکا نا پاکستان کی اکانومی کو؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں اگر مریض آئی سی یو سے نکل گیا اور وارڈ میں داخل ہو گیا، یہ بھی تو بہتری کی علامت ہے۔ اگر وہ مستقل آئی سی یو یا سی سی یو میں پڑا رہتا تو ہر وقت خطرہ ہوتا، تو اب تو وہ نارمل پوزیشن میں آ گیا۔ یہ طے کرنا پڑے گا نا کہ آئی سی یو میں اب گیا ہے یا آئی سی یو میں 1 سال پہلے تھا، یہ بھی طے کرنا پڑے گا 1 سال پہلے کے مطابق، اور اب قریب ہے انشاءاللہ وہ اپنے گھر کو شفٹ ہو جائے گا۔ آپ کی مثال بالکل ٹھیک ہے، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جس وقت ہم اس حکومت کو اٹھا رہے تھے تو اس وقت تو بہت خراب کنڈیشن تھی، یعنی کوئی آدمی 1 ہفتے کے لیے بھی ہم پہ اعتماد نہیں کرتا تھا۔ میں اس وقت ایک اور بات کی طرف متوجہ کروں، آپ جب معیشت کی بات کرتے ہو تو لازمی یہ بات ضرور کریں کہ جب میاں نواز شریف صاحب چھوڑ رہے تھے اس وقت ہمارے ریزرو کی کیا پوزیشن تھی، ہمارا زر مبادلہ کتنا تھا، ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کیا تھا، اور ہمارا ڈالر کہاں تھا۔ تو دیکھو نا، اس کے بعد تو پھر سازش ہو گئی نا، جس طرح دانیال صاحب نے کہا، ہمیں اس بات کی سزا دی گئی کہ وزیر اعظم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں، وہ چوری کی بات، وہ کرپشن کی بات، وہ سب گپ شپ تھا۔ ایک جج نے خود کہا کہ بھئی کس بنا پر آپ نے وزیر اعظم کو نکالا، غلطی کیا ہے؟ کہا غلطی تو نیب بتائے گی، آج تک نیب نہیں بتا سکی۔ اگر ان باتوں پر سیاست کو عدم استحکام کی طرف لے جایا جائے تو غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ صحیح ہے، میں اس موقع پر یہ مطالبہ بھی کروں گا کہ ایک آزاد انکوائری کمیشن بنایا جائے، جس یہ طے کیا جائے کہ وہ جو 2017 سے لے کر آج تک ہم معاشی بحران پھنسے ہوئے، ان کن 2 بڑے بڑے کرداروں کی وجہ سے، اور ان کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا نہ ہو۔ اب ہم بھگت رہے ہیں۔ صحیح ہے مفتی صاحب، لیکن اب جب غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو بہرحال سدھارا ہی جا سکتا ہے، آپ 5 سال پیچھے نہیں جا سکتے۔ اب غلطی کو سدھارنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ اگر غلط فیصلے ہوئے ہیں تو نواز شریف صاحب آئیں اور واپس آ کر نواز شریف صاحب بتائیں کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے اور اس کے لیے دوبارہ اپیل میں جائیں، لیکن وہ یہ قانونی راستہ اختیار نہیں کر رہے ہیں نا، یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ وہ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوتا۔ عوام کی رائے کا احترام ہوتا تو ملک نہ ٹوٹتا، عوام کی رائے کا احترام ہوتا تو ہم پہ خانہ بدوش قسم کے سیاسی مسافر وہ سوار نہ ہوتے، باہر سے لوگوں کو نہیں بلایا جاتا۔ تو ہمیں تو ان بات، اگر آپ کہتے ہیں اس غلطی کو آپ دہرائیں بھی نہیں یا اس کا ذکر بھی نہ کریں تو پھر اصلاح کیسی ہوگی؟ اس کے انکوائری کمیشن ہونی چاہیے تاکہ معلوم کریں کہ وہ کون سے 2 بڑے بڑے کردار تھے جو اس پروجیکٹ کے اندر شامل تھے اور ہمیں سیاسی اور معاشی بحران میں مبتلا کر دیا۔ اب جب یہ پوزیشن ہے کہ ہم نے حکومت اٹھائی تو حکومت اس لیے اٹھائی ہم نے کہ یہاں 3 قوتیں تو نہیں تھیں، 2 ہی قوتیں تھیں۔ ایک قوت سے جانی تھی تو دوسرے کو ملنی تھی لازمی، ہم مانے یا نہ مانے، مانگے یا نہ مانگے، تو ہماری جولی کے اندر حکومت آئی۔ پھر ہم نے ایک طرف ریاست کو بچایا اور سیاست کو نہیں بچایا، یعنی ہماری پی ڈی ایم کی جماعتوں نے وہ فیصلے کیے جو ناقابل قبول بھی تھے اور عدم مقبول بھی تھے، لیکن وہ کرنے پڑے جب آپ ملک کو بچاتے ہیں، سیاست کو چھوڑنے پڑے۔ یہ مشکل حالات کے اندر ہم یہاں تک آئے ہیں، اور بجٹ کے بعد سے یہ امید ہو چلی ہے کہ انشاءاللہ ہم گرے لسٹ پہ بھی نہیں آئیں گے، ہم ڈیفالٹ بھی نہیں ہوں گے، مہنگائی بھی نہیں بڑھے گی۔ اب واپسی کے لیے وہ بارش کے قطرات شروع ہو گئے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ دستیاب وسائل کے اندر یہ جو ہمارا بجٹ ہے یہ مناسب بجٹ ہے، اور انشاءاللہ جتنی دورانیہ رہتا ہے اس کے اندر بھی اچھائیاں آپ کو سامنے آئیں گی۔ البتہ یہ بات ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے یہ طے کیا ہے کہ تمام مسائل کا حل انتخابات میں ہے، انتخاب ہو جائے اور آنے والی حکومت سٹرانگ ہو اور وہ معیشت کے لیے بہتر اقدامات اٹھائیں۔ اس طرح ہماری یہ آپ نے اہم بات کی کہ آنے والی حکومت سٹرانگ ہو۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ نے بھی فرمایا کہ ایک مضبوط حکومت ملک کو معاشی بحران سے اور بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ یہ مضبوط حکومت کیا ہوتی ہے؟ اس وقت بھی ایک حکومت ہے
یہ اس کے پاس پورے اختیارات ہیں، یہ حکومت جو ہے وہ تمام فیصلے کر سکتی ہے. اس حکومت یہ اتنی مضبوط حکومت ہے کہ اس کے پاس تو اپوزیشن بھی نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی ٹانگ کھینچنے والا بھی نہیں ہے. جو اپوزیشن ہے وہ بھی ایک طرح سے خود حکومتی اتحادی ہی ہے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو میں نے نون لیگ کا آگے ٹکٹ لینا، انہی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا، تو اپوزیشن ہے نہیں. اس سے زیادہ مضبوط حکومت کیا ہوگی جو اس وقت ہے اور بحران حل نہیں ہوئے؟ دیکھیں اسد اللہ خان، آپ کی تو نظر بہت گہری ہوتی ہے نا. یہ جمہوریت ہماری تربیت ہے، اور تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ قوم کسی بھی ایک جماعت کو 2/3 اکثریت دے تاکہ وہ ٹھوس فیصلہ کرنے میں ان میں آسانی ہو. یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ صابن کی ٹکے پہ کھڑی ہوتی ہیں، ان کے بعد اکثریتی 2 یا 3 ووٹ ہوتے ہیں، اور جیسے ہی 2-3 لوگ ادھر چلے گئے تو یہ دھڑام سے گر جاتی ہے. یہ خوف تو ہر وقت ہوتا ہے. اب لوگوں میں یہ شعور کیسے آئے گا، تربیت کیسے آئے گی کہ بار بار ان کو جمہوری مراحل سے گزارا جائے. ہماری ایک مجبوری ہے، ایک بدبختی سمجھیں کہ ہمارے ملک پر طالع آزما آئے ہیں، جابر لوگ آئے ہیں، ڈکٹیٹر آئے ہیں، اور انہوں نے جمہوریت کا گلا گھونٹا ہے. تو لوگوں کی وہ تربیت نہیں ہو سکی. ہماری جمہوری تربیت نہیں ہوئی تو ہماری ہینگنگ سے پارلیمنٹ آ جاتی ہے. صحیح ہے. وہ ہینگنگ پارلیمنٹ پھر چلتی نہیں ہے. میں تو ایک اور مشورہ صحیح ہے، لیکن آپ کو مفتی صاحب، کیا آپ کو آئندہ انتخابات میں کوئی بھی ایک جماعت 2/3 اکثریت لیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جو آپ کہتے ہیں طاقتور حکومت ہونی چاہیے؟ سنیں نا اسد خان، یہ میں کہتا ہوں کہ اگر 2/3 نہیں آئی اور سادہ اکثریت آئی اور جو وزیر اعظم بنے وہ ہمت کر کے تو سر آپ کو آئندہ انتخابات میں کوئی ایک جماعت سادہ اکثریت لیتی نظر آتی ہے؟ چلیں میں سوال اپنا چینج کر لیتا ہوں. میں کاش اس کو فل سٹاپ تک میں پہنچا دوں. میں یہ کہتا ہوں نا کہ اگر سادہ اکثریت سے کوئی پارٹی جاتی ہے اور وہ قوم سے کہتی ہے کہ نہیں میں اس اسمبلی کو توڑوں گا، آپ مجھے دوبارہ 2/3 دے دیں، ایسا بھی ہونا چاہیے. لیکن لوگوں کی مسلسل جمہوری تربیت ہونی چاہیے. ہینگنگ پارلیمنٹ نہ ہو، بلیک میلنگ نہ ہو، ہر وقت حکومت کے خطرہ نہ ہو، اس کو میں اسلام حکومت کہتا ہوں. مفتی صاحب، یہ تو آپ کی بات میں ایک تضاد نہیں ہو گیا کہ آپ کہتے تھے کہ جس شخص کے پاس 2 صوبوں میں حکومت تھی اس نے حکومت کیوں توڑی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس 2/3 اکثریت نہ آئے وہ اس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ حکومت توڑ دے اور دوبارہ جائے الیکشن میں اور کہے کہ 2/3 اکثریت دو. تو پھر تو جس نے پہلے توڑی. یہ جو آپ مثال دے رہے ہیں نا، انہوں نے کیوں توڑی؟ وہ تو خود اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے اور پھر درخواست دی کہ ہماری حکومت بحال کرو. وہ اس لیے توڑ رہے تھے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ. اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی نہیں ہونا چاہیے اور خیبر پختونخوا کا بھی نہیں ہونا چاہیے. میں ایک دباؤ ڈالوں گا تاکہ یہ حکومت، وفاق کی حکومت جلدی چلتا ہو جائے اور ہم انتخابات کر لینا. وہ غلط. اس میں ہمارا یہ موقف تھا کہ تمام انتخابات ایک ساتھ ہوں. اگر پنجاب کو پہلے موقع دے دیا جائے تو پھر بھی ایک سوالیہ نشان ملک کے استحکام کے لیے ہوگا. اور اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ کوئی سادہ اکثریت سے آتا ہے اور وہ ٹھوس فیصلے نہیں کر سکتا، وہ جب حکومت توڑے گا یا اسمبلی توڑ دے گا تو اس کے اندر تو سیاسی بالغ نظری آئے گی، استحکام آئے گا، ملک ترقی کرے گا، وہ تو ضروری ہوگا. لہذا دونوں مثالوں کو ایک طرح نہیں دیکھا جا سکتا. صحیح ہے.